اخلاقیات بھی اسی دینی تعلیم نے آپ کو سکھانی ہے، انسانیت بھی اسی دینی تعلیم نے آپ کو سکھانی ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا راز بھی اسی دینی تعلیم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ثاقب صاحب، بڑا اہم معاملہ ہے، جس طرح سے رانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم قاری صاحب کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مطلب پیرنٹس کا انٹرسٹ اس لیول پہ ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے تو ماں باپ دونوں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس بچے کو ہم دینی تعلیم جن سے دلوا رہے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے بھی ہم جو ہے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو کیا سکھایا، کتنا سکھایا، ہمارا بچہ کیا درست طریقے سے سیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا۔ بالکل حمزہ، جو اسلام ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مطلب زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، اور اس کی شروعات جس طرح آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ اس سے ہوتی ہے، پھر احادیث ہیں، پھر اس کی تفاسیر ہیں، وہ سارے اس کو اگر ابتدائی طور پر بھی اب یہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، موبائل فون آ گئے ہیں، پھر جو ایجوکیشن کا رجحان ہے وہ سرکاری اسکولوں سے پرائیویٹ اسکولز میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور فوکس جو ہے وہ خاص قسم کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ ہے، لیکن جو ضابطۂ اخلاق یا ضابطۂ حیات وہ جو دینی تعلیم ہے وہ ابتدائی طور پر بھی آپ اس کو بہت ان ڈیپتھ نہ کریں، لیکن بہت ابتدائی چیزیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اور جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ تمام صوبوں کو ملک بھر میں ہر جگہ پہ ہر سکول میں اس قسم کے انتظامات میں یہ کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ ٹرینڈ اگر اس کو آپ بہتر بناتے جائیں گے تو اس کا ہمارے معاشرے پر بڑا پازیٹیو اثر پڑے گا۔ ہمسایوں کے حقوق ہیں، بات چیت کے طریقہ کار ہیں، آپ نے زندگی کے امور کو کیسے نبھانا ہے، آپ نے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، مشکلات کو کیسے دیکھنا ہے، ملٹیپل چیزیں ہیں، پوری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس پہ فوکس بہت ضروری ہے، اور والدین کو خاص طور پر جس طرح باقی تعلیم کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں بچوں کے لیے، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرف بھی دھیان جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، کل کا دن کتنا اہم ہے کہ یہ بھی معاملہ ہے، دوسرا توشہ خانہ 2 کیس بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بالکل حمزہ، کل کا دن بہت اہم اس لحاظ سے ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں اس پر سماعت ہونی ہے۔ بظاہر تو اگر پیورلی آن میرٹ بات کی جائے تو ضمانتیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، پھر بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس میں بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے اس کے ہونے کے امکانات اس لیے زیادہ ہیں۔ اس میں 2 قسم کی وجوہات ہیں، ایک تو 7 سال سزا ہے ان کی، مطلب 3، 5 اور 7 سال کی سزا تک جو ہے عدالتیں سزا معطلی میں اس کو زیادہ پرائرٹی دیتی ہیں، اور دوسرا اس میں جو بشرا بی بی ہیں آلریڈی تقریباً 8 ماہ سے زائد قید کاٹ چکی ہیں، تو اور پھر خاتون بھی ہیں، وہ خاتون ہونے کی بنیاد پر بھی قانون میں ایک پروویژن ہے، تو وہ بھی ان کو بینیفٹ ملے گا۔ اور سلمان صفدر فوکس تھے ان کے، شاید ان کو عمران خان صاحب نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ نے ان پہ فوکس رکھنا ہے کہ ان کو ضمانت دیں، وہ خاتون ہیں، اور ان کی جو میڈیکل کنڈیشن اگرچہ میڈیکل گراؤنڈ پہ کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی، تو کل کا دن کیونکہ 4 ماہ مانگے تھے 26 جون کو یہ جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، تو ان کو 12 ماہ ملے ہیں، تو 4 ہفتے مانگے تھے تو 12 ہفتے ملے ہیں، تو 8 ہفتے ان کو زیادہ مل گئے ہیں۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ کل کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ بنے گی، کل ڈائریکٹ آرگومنٹس ہی ہونے ہیں، اور آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ طویل دلائل شروع ہو جاتے ہیں تو عدالتیں پھر 1، 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد کیس ارجنٹ کر کے نیکسٹ ڈے دے دیتی ہیں، تو کل نہیں تو اگلی تاریخ یا اگلی 1-2 تاریخوں میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور جو ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیونکہ آج ہیئرنگ تھی، کل دوبارہ ہوگی، اس پہ تفتیشی افسران کے بیانات پہ جرح ہونی ہے، اور اس کے بعد جو دونوں اکیوز ہیں ان کے بیانات اور اس کے بعد اس پہ دلائل ہونے ہیں، تو وہ بھی بالکل آخری مرحلہ ہے۔
تو مجھے ایسے لگ رہا ہے، ویسے میری سکس سینس کہتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں ان پر فیصلہ تب آئے گا جب توشہ خانہ 2 کا فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا۔ عاقب صاحب، شعیب اختر صاحب جو ہے وہ کل کی پرفارمنس سے بھی بالکل خوش نہیں تھے، میں ان کو سن رہا تھا تو وہ نہیں، کل کی پرفارمنس سے خوش کون تھا؟ کہ جو بھی ہو جائے، یہ جیت بھی جائے نا یہ والی ٹیم، تو یہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے، مطلب یہ والی ٹیم جو سلیکٹ ہو کے گئی ہوئی ہے یہ اس قابل ہے نہیں کہ ان کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ جی کہ یہ جیت جائیں گے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں کہ جو سینئر پلیئرز ہیں، جب ایک ٹیم گراؤنڈ میں موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ ایشیا کپ ابھی جاری ہے اور اس کے کل میچ ہوا، اس سے پہلے میچز ہو رہے ہیں، آگے کل دوبارہ میچ ہونے جا رہا ہے، چاہ جائے کہ یہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئیں گے تو اس کو جو ہے وہ کرکٹ بورڈ بھی دیکھے، سارے سلیکٹرز بھی دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ہماری ناقص کارکردگی رہی، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بالنگ میں، بیٹنگ میں۔ اب ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہے، اگر گزشتہ روز جو ہے انہوں نے میچ جیتا ہے تو اس پہ بھی اگر تنقید، تو میرا خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے، انہوں نے میچ جیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یا ثاقب بھائی میرا خیال آپ نے میچ پورا دیکھا نہیں۔ اگر آپ نے پورا میچ دیکھا ہوتا تو ہم تو جیتنے کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی کی دعا لگ گئی، جو صورتحال تھی وہ تو صورتحال تو کسی اور طرف جا رہی۔ وہ عدالتی میچز دیکھنے میں بیزی آپ تھے عدالتی میچ دیکھنے میں بیزی، جنگیری صاحب اور باقی، اور کرکٹ کا میچ تھا بھائی جی ثاقب صاحب، امید لگا کے ہر قسم کے میچز پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ٹیم جیتی ہے تو ان کے لیے کل کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اپنی تنخواہ دے دینے بھائی جان، اگر ایک ماہ کی تنخواہ ان کے نام کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر فائنل وہ جیتتے ہیں تو پھر ہم یہ اعلان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ویسے ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب زیادہ توقعات لگاتے ہیں تو ہماری توقعات پہ ٹیم کبھی پورا نہیں اترتی، اور بعض اوقات ایسا کر دیتے ہیں جس کی توقع بھی نہیں ہوتی، تو ہم امید کریں گے کچھ ایسا ہو جائے، امید کریں گے کہ کچھ ایسا ہو جائے۔ ویسے اس میں ایک بات کرنا اگر اجازت ہے، جی ران صاحب، یہ تو ٹیم ہے ہماری توقع